नाज़रीन टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के कायदीन नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतल्लिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी नोटिस लेने के बाद 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। मुतनाज़ा खबर के हवाले से अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम फरीकैन पेश हों और बताएं कि आखिर क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। साबिक चीफ जज राना शमीम के हल्फिया बयान के बाद मुल्क की सियासत में भूचाल आ चुका है, क्योंकि ये बयान हल्फी किसी आम शख्स नहीं बल्कि एक साबिक चीफ जज ने दूसरे साबिक चीफ जस्टिस समेत अदालत आलिया पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग नून इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का ऐलान कर रही है, जबकि हुकूमत इसे लीगी कायदीन की तरफ से निज़ाम अदल पर हमला और साजिश करार दे रही है। साबिक चीफ जज के बयान हल्फी और अदालत आलिया की जानिब से मुतनाज़ा खबर पर लिए गए फौरी एक्शन पर मेरे 9 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी किसी भी मुल्की अदालत के सामने नहीं दिया गया। क्या लंदन के नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत है? सवाल नंबर 2, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हो या जज राना शमीम का बयान हल्फी हो या जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल के हवाले से दस्तावेजात की तस्दीक, तमाम दस्तावेजात बरतानिया के एक ही नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाए गए। ये कोई हुस्न इत्तेफाक है या मामला कुछ और है? सवाल नंबर 3, जज राना शमीम के बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस पर तकरीबन 3.5 साल पहले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात पर असर अंदाज होने का संगीन इल्जाम लगाया गया। आखिर साबिक चीफ जज इतने अरसे तक खामोश क्यों रहे और अभी उन्हें मंजर आम पर आने का ख्याल क्यों आया? सवाल नंबर 4, इस वक्त एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, तो आखिर इतने अहम तरीन बयान हल्फी को मरियम नवाज की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई अपनी दरख्वास्त का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? सवाल नंबर 5, साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी में दावा किया गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक को इंतखाबात से पहले जेल में रखने का हुक्म दिया था, लेकिन क्या जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त लीगी कायदीन से मुतल्लिक मुकदमात के बेंच का हिस्सा भी थे या नहीं? सवाल नंबर 6, अगर कल अदालती हुक्म के मुताबिक साबिक जज राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए और अपने बयान हल्फी पर कायम रहे, तो लीगी कायदीन के खिलाफ उन मुकदमात पर क्या असर पड़ेगा? सवाल नंबर 7, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जज राना शमीम के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि राना शमीम को मुलाजमत में तोसी ना देने के बायस उन पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस के पास आईनी तौर पर ऐसा इख्तियार ही नहीं था तो अब ऐसा क्यों किया गया? सवाल नंबर 8, साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के इल्जामात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही है। कहीं ये मामला मुस्लिम लीग नून के लिए फायदे के बजाय नुकसान का बायस तो नहीं बन जाएगा? सवाल नंबर 9, क्या सियासी शख्सियात से मुतालिक अहम तरीन मुकदमात में ऐसे बयानात मीडिया में सामने लाए जाने से अवाम की अदालत में फैसले अपने हक में करवाने की कोशिश करार दिया जा सकता है? नाज़रीन, पैमरा की हिदायत के मुताबिक मैं इस प्रोग्राम में अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर बात नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी पर ही बात की जाएगी, क्योंकि ये बयान हल्फी ताहाल किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं बना है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और हमारे नुमाइंदे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने आज इस सिलसिले में कोर्ट में होने वाली कार्रवाई को भी अपनी आंखों से देखा। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है इस केस से मुतालिक और ये जो बयान हल्फी सामने आया है, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मंसूर साहब, उन्होंने सबसे पहले तो इस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू की हैं, जिसमें जो स्टोरी आई है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब और जो मालिक हैं, जो अखबार के मालिक हैं उनको, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको इसमें बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये तौहीन अदालत के नोटिस तो नहीं कह सकते, लेकिन इनिशियली कार्रवाई जो है वो उसी का हिस्सा बना है, और अदालत ने ये सवाल रखा है इनके सामने कि क्यों ना आप जो है वो पेश होकर बताएं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका आगाज किया जाए। आज चीफ जस्टिस जो है उन्होंने जब समाअत की तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं हमारे, वो हम सारे वहां पे मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस जो है हमेशा से जो कोर्ट रिपोर्टिंग से मुतल्लिक या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुतल्लिक बहुत सारी चीजें जो है वो बयान करते रहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं तो खुद जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दाई हूं और हमेशा से आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग को सराहा है। अब इस जो आज की स्टोरी
स्टोरी है इसमें दो किस्म के एलिमेंट्स जो हैं उनको अदालत ने हाईलाइट किया है कि किस वजह से जो कंटेम्प्ट का जो प्रोसीडिंग है वो शुरू की गई है। एक के अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज का जो नाम किसी ना किसी तरह इसमें आया है, और दूसरा एक सब जुडिस मैटर है जिसमें 17 नवंबर को जो है समाअत होने जा रही है। हाई कोर्ट में अपील है मरियम नवाज साहिबा की और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की उस पर। तो सब जुडिस मैटर में यह कहा गया है कि इस लेवल पे रिपोर्टिंग की गई है कि जो उसके डायरेक्टली मेरिट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो इन दो पॉइंट्स की बुनियाद पर अदालत ने यह प्रोसीडिंग शुरू की है और बहुत सारे सवालात छोड़े हैं जिनके जवाबात कल मांगे गए हैं फ्री कैन से, और अटॉर्नी जनरल को यह कहा गया है कि वो इस केस में बाकायदा असिस्ट करें कि कोर्ट कैसे आगे लेकर चले इस केस। अच्छा साकिब साहब, ये बताइएगा कि ये बात कंफर्म है कि ये जो बयान हल्फी है ये अभी तक मरियम नवाज की जानिब से या मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब तक जमा नहीं करवाया गया है? जी बिल्कुल, ये कंफर्म है, और इवन के पाकिस्तान की किसी कोर्ट में भी ये जो बयान हल्फी भी है वो बाकायदा तौर पर जमा नहीं करवाया गया और ना अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसी के साथ मैं ऐड कर दूं कि कोर्ट ने जो आज का ऑर्डर था उसमें यह भी लिखा कि जो बयान हल्फी है जब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है तो आप कैसे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है उस केस के साथ है जो यहां पे पेंडिंग है। तो ये भी एक वजह थी कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने की, और उसमें अदालत ने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी कहा कि हमेशा से आप जब रिपोर्ट करते हैं तो जो चीजें सब जुडिस हैं उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। और हमने भी उसकी यकीन दहानी भी करवाई और बाकायदा तौर पर कहा, अदालत को बताया कि हमें कोर्ट रिपोर्टिंग की जो हद है, जो हदूद है वो पता है और उससे बाहर हम जाते भी नहीं है। तो साकिब साहब हमारी ये भी रहनुमाई फरमाइएगा, क्योंकि जाहिर बात है अब हम इस टॉपिक के ऊपर तो बात कर रहे हैं कानूनी तौर पर, क्योंकि पेमरा की हिदायत भी इस सिलसिले में आ चुकी हैं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस टॉपिक को डिस्कस कितना कर सकते हैं। तो इस वक्त ये बयान हल्फी क्या डिस्कस किया जा सकता है, बात की जा सकती है इस पे या नहीं की जा सकती, अगर हम केस के बारे में बात ना करें तो? मेरा ख्याल यह है कि बयान हल्फी क्योंकि एक कोर्ट ने नोटिस लिया है और उस नोटिस का हिस्सा बनाया है, उसको उस जो स्टोरी है उसको रिप्रोड्यूस किया है अदालत ने अपना जो नोटिस है कि इसमें ये इल्जामात लगाए गए हैं। तो हम कोई अपनी जजमेंट देने की बजाय या उसकी कंक्लूजन देने की बजाय हम एक लिमिट तक उसको यकीनी तौर पर डिस्कस कर सकते हैं, जिस तरह बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस को हम जो है वो डिस्कस करते भी हैं, जिसका जो असर है केस का, असल में चीफ जस्टिस जो है अतर मिनल्ला उनका मतमे नजर ये था कि आप ऐसा कोई कंक्लूजन ना दें जिसका डायरेक्टली असर जो है वो उस ऐसे मैटर में पड़ जाए जो जेरे इल्तवा है। मंसूर साहब, एक बड़ा अहम फैक्ट मैं बताना चाहूंगा यहां पे आपको कि जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनके हवाले से एक बात की गई, जो 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई को इलेक्शन था, 16 जुलाई को जो शरीफ फैमिली है उनकी अपीलें दायर होती हैं, 17 जुलाई को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इसकी समाअत करते हैं, और उसके बाद जो समाअत होती है वो 31 जुलाई को है। तो ये 8 दिन का वक्त था। तो मेरा ख्याल है जिन जज साहब के हवाले से बात की गई है उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐसे किसी केस की समाअत भी नहीं की। एक आखिरी बात के जो हमेशा से जो अर्जेंट में जो अपील दायर होती है उसमें नोटिसेस होते हैं, तो तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम एक रूटीन मैटर है, एक प्रोसीजर है अदालत का कि 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, और इसमें भी मेरे ख्याल में 2 हफ्ते का टाइम दिया और 31 जुलाई को दूसरी समाअत हुई थी। अच्छा साकिब साहब, एक और बात बताइएगा कि दूसरे मिसाल के तौर पे और भी केसेस, अगर हम इस स्पेसिफिकली केस की बात नहीं करते लेकिन दूसरे केसेस के अंदर भी अगर कोई शख्स सिर्फ इस तरह का एक बयान दे दे तो अदालत तो जाहिर बात है ये तो सवाल करेगी और हक बजानिब होगी कि वो ये कहे कि जी इसका मुझे सबूत भी दीजिए, जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस मामले में भी जाहिर बात है सबूत तो मांगे जाएंगे ना? जी बिल्कुल, अगर ये मामला जो है वो उस केस के साथ किसी सतह पे नथी कर दिया जाता है, या खास तौर पर अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की बात करें तो राना शमीम जो है उनको बाकायदा तौर पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में नोटिस हुआ है, उन्होंने इन पर्सन उनकी हाजिरी जो है वो यकीनी बनानी है। तो ये सवाल बिल्कुल उन पर हो सकता है कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज का नाम उन्होंने कैसे ले लिया, क्या सबूत प्रूफ है उनके पास, और जो यहाँ पे केस जेरे इल्तवा है उसको कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने इन बयान की वजह से। तो यह यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त कहा कि अदालत उनसे पूछ सकती है कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये सारे जो है वो इल्जामात लगाए हैं और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। और आखिरी सवाल इस सिलसिले में कि फवाद चौधरी साहब ने आज जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खान अब्बासी साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, उन्होंने कहा जी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ भी होनी चाहिए कि वो इस मामले को जो है स्कैंडलाइज कर रहे हैं, मीडिया के अंदर उछाल रहे हैं।
تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت اپنے اس جو اب تک جن لوگوں کو کنٹیمپٹ کے نوٹسز بھیجے ہیں اس کے علاوہ سیاستدانوں کو بھی بھیجے جا سکتے ہیں؟ مزید نوٹسز شاید جو ہے وہ نہ بھیجے جائیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر پولیٹیکلی جو ہے دونوں پارٹیز آپس بیان بازی کریں گے کورٹ پروسیڈنگ کی بنیاد پر، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ کل جو ہے وہ اس کی ڈسکشن پر پابندی لگا دے، تاکہ نہ مسلم لیگ نون، نہ پی ٹی آئی، نہ کوئی اور جو پارٹی جو ہے اس پہ ڈسکس کرے اور عدالت کہے کہ ہم اس کو کنکلوژن اس کا کریں گے اور اس پر جو ہے وہ کوئی ججمنٹ دیں گے کہ سب جوڈس میٹر میں کس حد تک رپورٹنگ کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات کہ جو پچھلے سال تقریباً 2 سال قبل جب جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر جو دی گئی تھی ضمانت، تو اس وقت کچھ اینکرز نے اور کچھ جو فردوس عاشق اوان ہیں اور غلام سرور خان جو وفاقی وزراء نے بھی اس طرح کی باتیں میڈیا پر کی تھیں، تو اس وقت بھی عدالت نے ایک ججمنٹ دی تھی جس میں باقاعدہ طور پر یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ سب جوڈس میٹر میں کہاں تک جا سکتے ہیں، کس حد تک آپ جو ہے وہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں۔ آج اس کا حوالہ بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آج بھی ہم اس بات پر جو ہے وہ قائم ہے کہ آپ ایک حد تک جا کر رپورٹنگ کر سکتے ہیں جہاں تک کہ وہ کیس جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا اثر نہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب۔ ناظر بشیر صاحب نے میرے خیال میں بڑی تفصیل سے جو ہے آج عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے اور ایک حد تک جو حد ہے اس معاملے کو ڈسکس کرنے کی وہ بھی متعین کی ہے۔ میں اپنے پینلسٹ سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے کہ آپ کی کوئی گفتگو ایسی نہ ہو جو اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو۔ ہاں البتہ جو اس کے سیاسی محرکات ہیں اور اس کے اوپر کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے، بس اس کو وہیں تک رکھیں، کیس کے اوپر کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈسکشن کا آغاز عظمہ بخاری صاحبہ سے کروں گا کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بظاہر اس معاملے کے اوپر ایک پوزیشن لے رہی ہے، آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ عظمہ صاحبہ بہت زیادہ ifs and buts ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، یہ جو اسٹیٹمنٹ آن اوتھ آئی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اعتراض ہے کہ جناب یہ جو نوٹری پبلک ہیں جو اس سارے معاملے کی تصدیق کرتے ہیں وہ اس بیان حلفی کی بھی وہی صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے جو میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں اس کی بھی وہی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جو جج ارشد ملک کے حوالے سے جو بیان تھا اس کی بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ حادثاتی طور پر ایک ہی صاحب ہیں جو سب کی ہر معاملے کی تصدیق کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور صاحب۔ اس میں کوئی قانونی قباحت نہیں ہے کہ نوٹری پبلک جو ہے وہ کسی ایک معاملے کے اوپر اگر وہ جو ہے وہ کوئی کر رہا ہے ڈاکومنٹ تو اس کے بعد وہ کسی اگلے پہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی نوٹری پبلک ہے جو نیب اور براڈ شیٹ اور تمام جو برٹش ہائی کمیشن ہے اس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ہی نوٹری پبلک دیکھتا ہے۔ تو مجھے پھر یہ بتا دیں کہ وہ پھر شہباز گل کی منطق کے اوپر تو آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ منطق ان کے پاس نہ ہوتی تو پھر ان کا نام شہباز گل صاحب تو نہ ہوتا نا۔ اب اس کے اوپر مجھے 2-3 باتیں جو ہے وہ کرنی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کر جو بغلے بجا رہے ہیں، پہلے تو بات یہ ثاقب نثار صاحب کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، کوئی ان کے صدر ہیں، کوئی نائب صدر ہیں، کوئی جنرل سیکرٹری ہیں کیا کہ بات ثاقب نثار کی ہو رہی ہے اور ان کے عدالتی فرائض کی ہو رہی ہے، اس میں بیچ میں پی ٹی آئی ایگزسٹ کہاں کرتی ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ثاقب نثار صاحب نے ایک آدھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ان کا کورٹ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو میں ثاقب نثار صاحب کو کہتی ہوں کہ ہمت کریں، اور رانا شمیم صاحب برطانیہ میں انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو جو ہے وہ برطانیہ میں کورٹ میں لے جائیں۔ ہمارے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے وہ ڈیوڈ روز کے حوالے سے ہو، وہ براڈ شیٹ کے حوالے سے ہو، وہ ہماری ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں ہو، ہم کورٹ میں گئے اور ہمیں وہاں سے ریلیف ملا۔ اور اسحاق ڈار صاحب گئے جب ایک چینل نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی تو ان کو وہاں ریلیف ملا۔ ثاقب نثار صاحب اگر سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی تو رانا شمیم صاحب کو لے جائیں نا، برطانوی کورٹ میں لے جائیں اور ویسے رانا شمیم صاحب ہیں کدھر؟ پانی کرا دیں۔ جی مجھے بھی آج ہی پتا چلا کہ جی وہ لندن میں ہے شاید، اور ان کی اہلیہ کی طبیعت اچھی نہیں تھی کچھ عرصے سے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور وہ وہاں ہے، ان کی پوری فیملی یہاں ہے، ان کا ایک بیٹا وکیل ہے، اس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے اور وہ بھی اس چیز کا گواہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی میرے والد صاحب نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یعنی رانا شمیم صاحب کل عدالت میں تو پیش نہیں ہو رہے؟ جی مجھے نہیں معلوم، میں تو نہ ثاقب نثار صاحب کی پارٹی ہوں نہ رانا شمیم صاحب کی پارٹی ہوں، جو پارٹی بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں۔ میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہی بات شوکت صدیقی صاحب آلریڈی کر چکے تھے، اس کے اوپر کسی نے دیکھا، ان کا کیس آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ یہی بات ارشد ملک صاحب نے کہی، کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ آپ کو یاد ہے یہ ویڈیو کے اوپر بھی انہوں نے فورینزک بھی کرانا تھا اور یہ ہو جانا تھا وہ ہو جانا تھا، وہ بیچارے قبر میں چلے گئے،
کیا اس کے اوپر تحقیقات ہوئی؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے بارے میں جب سب کچھ ہو رہا تھا، جب پاناما کا ڈرامہ چل رہا تھا، تب لائیو ٹرانسمیشنز بھی چلتی تھی، تب جو جس کا دل چاہتا تھا وہ سٹوریاں بنا بنا کے چلاتا تھا، تب کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ہمارے کیس کے حوالے سے اگر کچھ حقائق سامنے آ رہے ہیں تو ارشد ملک کو نہ چلائیں، شوکت صدیقی کی بات نہ کرے، بشیر میمن کو جو ہے اس کی باتوں کا کوئی تحقیقات نہ کرے، ان کو کوئی تحقیقات نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ گھر بیٹھ کے ان سب کو کلین چٹ ملتی جائے گی، اور 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جس طرح سے ان کو ان کے خاندان کو انہوں نے رولا۔ دیکھیے، ہمیں لندن سے ہم نے براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی براڈ شیٹ نے اٹیچ کرنے کی بات کی، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس کو کہا اٹیچ کریں، ہمیں پیسے دیں۔ لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کی پوری جو منی ٹریل ہے اور اس کی جو پوری خریداری ہے اس میں کہیں ill gotten منی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ پیسے جو ہے وہ کسی ill gotten منی سے یہ پراپرٹی نہیں خریدی گئی۔ لیکن یہاں بیٹھ کے وہی منترا، وہی چیزیں، ابھی تو ثاقب نثار صاحب کے اور بھی بہت سارے میرا ویسا حوصلہ ہے، میں ان کو صاف کہہ رہی ہوں، بہت سارے ان کے اور مسائل ہیں اور باتیں ہیں جن کے اوپر میں اگلے کویسچن میں ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی جس طرح عظمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر موقف کیوں دے رہی ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اور کچھ پروگرام میں آگے چل کے یہ بھی ذرا بات کریں گے کہ اتحادیوں کے حوالے سے اپوزیشن جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، کافی زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کاف لیگ کی جانب سے خبریں یہ آئی ہیں کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ ہی چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر اپوزیشن نے جو امیدیں لگائیں تھی کیا ان پہ پانی پھر گیا ہے؟ یہ آس ابھی بھی باقی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں سابق جج رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی کے بارے میں، اور عظمہ بخاری صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ فرما رہی تھی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی کے حوالے سے، اور عظمہ بخاری صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ اس حوالے سے جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو بڑا غور سے دیکھا جائے گا، اور اسی لیے مسلم لیگ نون جو ہے اسے قومی اسمبلی کے اندر بھی لے کے گئی۔ صداقت علی عباسی صاحب سے جاننا چاہیں گے، صداقت صاحب، تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا پورا بیان دیا، فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی، میں ذرا پہلے ذرا سنا دوں فواد چودھری صاحب نے ناظرین کیا فرمایا ہے، پھر میں ذرا صداقت صاحب سے سوال کرتا ہوں۔ سنیے گا فواد چودھری صاحب نے آج اس سلسلے میں کیا گفتگو کی۔ یہی مصیبت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جج اپوائنٹ کیے جائیں اور بعد میں وہ، آپ دیکھیں کتنا مطلب مضحکہ خیز شگوفہ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ میرے پاس آئے، ہم چائے پی رہے تھے، اچانک چیف جسٹس پاکستان کو خیال آیا، انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی یہ فلانے جج کو فون کر دیں۔ یہ صداقت صاحب، یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اگر سابق جج جو ہیں اگر غلط بیانی کر رہے ہیں آپ دیں ان کو سزا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ثاقب نثار صاحب کو بھی سوال ان سے کیا جانا چاہیے، ان سے بھی جواب لیا جانا چاہیے۔ جی منصور صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے پچھلے جو آپ کا چل رہا تھا انٹرول سے پہلے آپ نے کہا کہ جی، اور عظمہ صاحب نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں، کیوں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو بھائی ہم تو، ہماری سیاسی پیدائش ہی اس مافیا کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، جس مافیا جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، لوٹ مار پیک پہ ادارے ڈبوئے، قرضے لیے، اپنے اثاثے بنائے، چوریاں کی، منی لانڈرنگ کی، اور آخر میں جس ادارے نے، چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ عدلیہ ہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کی، یہ اس کی کبھی ویڈیوز نکالتے ہیں، کبھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نواز شریف سپریم کورٹ پہ حملہ جا کے کرتے ہیں، نواز شریف فون کر کے شہباز شریف جسٹس قیوم کے ذریعے بے نظیر کو سزائیں دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ کیا تھے جسٹس جو طارر صاحب تھے، ان کے ذریعے بریف کیس بھی بڑا مشہور ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کالے کرتوتوں والا مافیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کل کی بجائے آج یہ ایکسپوز ہوں، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ خود کوئی حرکت ایسی کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد کہ یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مریم صاحبہ کا 3 دنوں بعد یا 4 دنوں بعد جو تاریخ ہے، اس میں ان کی ضمانت کی منسوخی کا کیس لگا ہوا ہے، ان کی جو اپیل ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اس طرح ججز کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کو نوٹری کرنے والا بھی وہ کیا ہے، چارلز ڈروسٹن، وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی بھی جھوٹی وہ جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں وہ کرتا ہے، اور 10 دفعہ مریم صاحبہ اس کیس میں وہ اسٹے لے چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مافیا سے اس ملک کے اداروں کی جان چھٹے، پاکستان کی لوگوں کی تو جان چھٹی، میاں صاحب چلے گئے، لیکن ابھی جب یہ کہتے ہیں ہائے بڑی زیادتی ہوئی، تو میں منصور آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو لندن میں جو پاناما پیپرز میں جو پراپرٹیز آئی تھی،
جس کی بینیفیشل اونر مریم صاحبہ تھی, جو کہہ چکی تھی کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. جب وہ پراپرٹی ثابت ہوگی, وہ پراپرٹی موجود ہے. آج میاں صاحب دھڑلے سے, میں کہتا ہوں ان کو سلام ہے ان کے کانفیڈنس کو, کہ ان چوری کے فلیٹس میں جس دھڑلے سے وہ رہتے ہیں, مجھے منصور بتائیں آپ, اور یہ نون لیگ بتائیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس کی کمائی کا. وہ میرے اس غریب ملک کے آج جو مہنگائی میں, غربت میں اور مہنگی بجلی خریدنے میں پسے میں, ان لوگوں کی کمائی نہیں تھی تو مجھے بتائیں کیا تھی. آپ چھوڑیں ججوں کو برا بھلا نہ کہیں, آپ کو جہاں جہاں آپ کو ضمانتیں ملتی ہیں, وہ ہمیں ضمانت ملی, وہ ہمیں وہاں سے ریلیف ملا. جہاں جہاں آپ کو پکڑا جائے, جہاں جہاں آپ کو چور ثابت ہوں, ان کو آپ کبھی ان کی ویڈیوز نکالیں, کبھی ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کریں. تو ہم تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں آگ لگتی ہے کہ اس سارے مافیا کو ہم یعنی زور ویسے صداقت صاحب ایک سوال, ججز کا جہاں تک تعلق ہے تو افتخار چودھری صاحب کو تو آپ بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی کافی کچھ کہتی ہے. دیکھیں ججز کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا جب وہ ریٹائر ہو جائیں یا چلیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے 3 دن بعد یہ جج صاحب تو میری معلومات کے مطابق جن کا نام لے رہے ہیں, انہوں نے شاید الیکشن سے پہلے کسی کیس کی ہیئرنگ ہی نہیں کی. اس سے پرسوں ان کا کیس کی ہیئرنگ آ رہی ہے. اب میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن یہ جو 2 ان کے مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب, جنہوں نے چیف جسٹس کے نوٹس کے بعد اگر اس کیس پہ انہوں نے بات کی ہے تو بالکل ان کو بھی بلانا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. یہ پاکستان کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. یہ کبھی آئی ایس آئی کے خلاف بولتے ہیں, کبھی فوج کے خلاف بولتے ہیں, کبھی عدالتوں کے خلاف بولتے ہیں. سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں لوٹ مار کی. جواب دیں نواز شریف اور ان کے ماننے والے. کہاں جائے تھے وہ لندن کے چوری کے فلیٹ ہیں, پورے پاکستان کو پتہ ہے. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے سب معزز عدالتوں کو, معزز اداروں کو آپ بدنام کریں گے اور ہم بولیں گے. واہ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے ذرا موقع دیں, میں ذرا شیلا صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں, آج لاہور اسٹوڈیو میں میری مہمان ہیں, یہاں پہ آئی ہوئی ہیں کراچی سے, ذرا ان کو بھی مجھے مطلب گفتگو کا حصہ بنانے دیں. شیلا صاحبہ, میں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے, صداقت صاحب نے جو ہے وہ جسٹس قیوم کی ایگزامپل دی, اور معاملہ آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہ کہتے ہیں جی نون لیگ تو پرانی حرکتیں ہیں, آج کل ویسے آپ لوگ اپوزیشن میں ان کے ساتھ ہیں, لیکن تحریک انصاف کی اس بات کے ساتھ تو واقعی جائیں گے, ٹیپیں موجود ہیں, نون لیگ نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے, اس کی تو تصدیق کر سکتی ہیں نا. اب یہ ہے کہ جس پارٹی نے جو کیا وہ تاریخ کا حصہ, اس پہ مٹی تو نہیں ڈالی جا سکتی. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں تک بات یہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کی عزت, تو پچھلے دنوں یہ بھی الیکشن کمیشن پہ کیا فرما چکے ہیں. اور پھر ایک بات انہوں نے کی کہ عدالتوں سے بھاگتے ہیں. تو کل کا ایک ٹرینڈ تھا کہ پارٹی فنڈنگ کیس کی 7ویں برسی تھی کل. بس اچھا, جس طرح سے اس کو سالگرہ کہتے ہیں, برسی نہ کہتے ہیں, سالگرہ نہیں, مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دواؤں کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے, جان بچانے والی قیمتوں میں مزید کتنا اضافہ ہوا ہے, لیکن عامر کیانی جو ہے وہ بری عامر کیانی پہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم نے رنگ روڈ سنا, اب پھر یہ دیکھا کہ زلفی بخاری کو فکر ہو گئی کہ وزیر اعظم کی اگر تبدیلی ہو گئی تو کیا ہوگا. اس کیس پہ ہم نے کچھ نہیں سنا, یہاں تک کہ جو اس کیس میں جس کا بھتیجا, جس کا بیٹا ملک غلام سرور پورے ہیں نوا سٹی کے مسئلے پہ, انہوں نے دوسروں کو تابوت میں ڈال دیا, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کیسز تابوت میں جا رہے ہیں, برسیاں ہوتی جا رہی ہیں کیسز کی. تو اداروں کی عزت کی تو بات نہ کریں. اب رہی بات, دیکھیے سارا معاملہ اب عدالت میں ہے, اور جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ پاکستان میں ہوتے, تو ہمیں اس پر بھی عدالت کو دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا دونوں کو بلائے. لیکن نون لیگ کی تاریخ تو اس معاملے میں خراب ہے نا, یہ تو آپ مانیں گی. دیکھیں تاریخ تو تاریخ ہے نا, میں نے تو بتا دیا کہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں اپوزیشن میں ہم سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسمبلی میں, اسمبلی کے باہر, لیکن جو کچھ ہوا ہے تاریخ میں وہ تو ہے نا. اچھا, اور کس ادارے کا کیا کردار رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, کس کا پیپلز پارٹی کے قائدین کے خلاف کیا دماغی مسائل رہے ہیں کہ انتقام پہ مبنی ہی رہا سارا معاملہ. وہ تعلقات جو بھی ہو جائیں, آپ سیاست ملک کے لیے کرتے ہیں, آپ پارٹی سے ڈائیلاگ ملک کے لیے کرتے ہیں, اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب چیز بھلا دی جائے. جو سیاست میں میرے ساتھ کیا گیا
उस पे मैं भी नहीं भुलाती, और मुझसे पार्टी कहती है डायलॉग होना है, ये होना है, ये होना है, मैं उस अपनी पार्टी पॉलिसी को लेकर चलती हूँ, लेकिन जो हुआ है उसको मिटाया नहीं जा सकता। मिटाया नहीं जा सकता। अज़मा साहिबा, आप वाव कर रही थी सदाकत अली अब्बासी साहब के इस आर्गुमेंट के ऊपर। ये तो हकीकत है कि नून लीग जो है वाकई उसका माजी कोई ज़्यादा इतना शानदार नहीं है एज फार एज जजेस आर कंसर्न, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बातें वो करें जिनके माजी अच्छे हों, जिनका हाल बहुत अच्छा हो, जिनका मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होने वाला हो। और तसद्दुक जलानी, तुम जजों को जो है वो बुग़्ज़ से भरे बैठे हो। तौहीन अदालत का केस जो है वो इमरान खान ने ही भुगता था, आपकी इत्तला के लिए। और एक बात पे लेकिन आज मुझे मेरी एको आ रही है, एक बात पे मैं आज अपनी जो है सदाकत अब्बासी भाई से बिल्कुल कन्विंस हूँ। जो उन्होंने आज साकिब निसार को माफिया कहा कि वो वाकई डैम फंड के पैसे खा के अपने सासे बना के अपने बेटों की शादी पे जो है करोड़ों रुपया लगाए, उनसे कोई नहीं पूछने को तैयार कि वो कहां से आए, उनके जेवरात, उनकी चीजों का कोई बंदा उनसे हिसाब किताब लेने के लिए तैयार नहीं। और डैम फंड के हवाले से खुद रिपोर्टेड चीजें हैं कि डैम फंड भी गबन हुआ है, आज तक उस डैम फंड का कोई पता नहीं। अज़मा साहिबा, ये इल्जामात हैं जिनके कोई सबूत नहीं है जो आप बात कर रही हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो फिर बात इल्जामात नहीं लगा रही। बिल्कुल, मुझे जो रिपोर्टेड चीजें हैं, कराची में भी एक गवर्नर सिंध के जो है कराची में भी एक फंक्शन हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जी पता नहीं कितने हजार जो है वो डॉलर नहीं मिले और वो कहीं गायब हो गए। तो मैं बात कर रही हूँ, देखिए ना, हमारे इमरान खान का तो रवाज ही है, वो कहता है मेरा काम है सिर्फ इल्जाम लगाना, बाकी साबित जो है वो दूसरे करें तो करें। आप भी तो वही कर रही हैं। फंड ला के बता देना सबने, एक मिनट, जो इन्होंने सिखाया वही कर रही हूँ ना। नहीं, ये तो गलत बात है ना, अगर एक शख्स गलत करता है। अज़मा साहिबा, डैम फंड सबसे लिया था, एक मिनट मंसूर, एक मिनट, डैम फंड सबसे लिया था, उस डैम फंड की तफसीलात सामने आनी चाहिए, पहली बात। चले ऐसे कह लेते हैं, ये ठीक है, ये आपका राइट है। बार बार यहाँ बैठकर चख करते हैं बैठ के, नोटरी तो वो कैलिबरी फॉन्ट फलाना, इन्होंने आज तक ये दोनों चीजें चैलेंज की हैं। बरतानवी अदालत में बड़ा अच्छा है ना, हमें साबित कर दे कि नोटरी पब्लिक जो कर रहा है वो भी गलत है और जो कैलिबरी फॉन्ट है वो उस वक्त मौजूद नहीं था। जाए अदालत में हिम्मत करें। नैब के ब्रीफ केस लेके तो आप बहुत जाते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो पूरा आपका ARU यूनिट जो है वो जाके मेहनत करता है और फिर भी आपको मुंह की खानी पड़ती है। जाओ ना, यहाँ बैठ के चढ़ ना करो, हमने कर लिया, हमने 1 मिनट हमने भुगत लिया जितना भुगतना था। बेटा बारी अब आपकी है, जवाब आपको देना है। अल्लाह की शान है, क्या पिद्दी का शोरबा। ये आटा चीनी चोर हमें बताएंगे माफिया क्या होता है, ये अद्वियात चोर हमें बताएंगे एहतसाब किसको कहते हैं, एहतसाब लेते कैसे हैं, एहतसाब अब हम लेंगे और आप देखेंगे। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एहतसाब सबका करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो है इत्तेहादियों की। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके बारे में खबरें आई कि पिछले हफ्ते काफ़ी हद तक वो नाखुश थे। काफ लीग भी सोच रही थी क्या करना है, MQM ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन उसके बाद डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के साथ मुलाकात हुई और ख़बरें अब ये हैं कि कम से कम काफ लीग जो है वो तो इस सिलसिले में मान चुकी है। सदाकत साहब, ये नाराज़ क्यों होते हैं और मान किस तरह जाते हैं एकदम? मंसूर साहब, पाकिस्तानी सियासत है और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहा है कि वो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। ज़रा PTI बड़ी जमात है और ज़ाहिर है इसका स्कोप भी बड़ा हो रहा है और पिछले इलेक्शन में हम एक सूबे में थे, अब हम तकरीबन हर सूबे में जा चुके हैं और अगला टारगेट हमारा सिंध है जिसमें हम नहीं है। अच्छा। अगली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट हमारी कोशिश होगी कि हो, तो उस हवाले से छोटी जमातें हैं और उन्होंने ज़ाहिर है जब कोई हुकूमत थोड़ी सी मुश्किल टाइम पे आती है तो वो अपनी पोलिटिकल थोड़ी सी अपनी स्पेस बढ़ाते हैं। और ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चाहे वो MQM हो चाहे वो Q लीग हो, उनकी ज़्यादा जो मतलब कुर्बत है या ज़्यादा जो उनका नजरियाती अलायंस है वो हमारे साथ ही था और नेचुरल भी हमारे साथ ही था। तो ये दरमियान में MQM की और काफ लीग की नजरियाती कुर्बत आपके साथ है, आप फरमा रहे हैं। नेचुरल पे गौर करें, नेचुरल पे गौर करें। नजरियाती नहीं, मैंने नेचुरल कहा है। अच्छा, नेचुरल कुर्बत, नेचुरल कुर्बत, हाँ नेचुरल। जी, मैं बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ कि नेचुरल कुर्बत, बिकॉज हम एक माफिया के खिलाफ यहाँ पंजाब में हम पूरी तरह लड़ रहे हैं, जिस माफिया का शिकार Q लीग भी रही है, और सिंध में भी हम एक बड़े गिरोह के साथ लड़ रहे हैं, MQM उन्हीं का शिकार रही है। तो दो बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी
ان کے خلاف ان کی بھی جدوجہد ہے, ہماری بھی ہے. تو اب چونکہ شیلہ صاحبہ سے کو میں ناراض نہیں کرنا چاہ رہا, لہذا آپ سمجھیں کہ ہمارا بالکل فطری الائنس ہے, ان کا بھی ہے, اور چھوٹی موٹی کھٹا میٹھا چلتا ہے. آپ دیکھیں اور قابل پہلے بھی الائنس کر رہی ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں نا تیرا کیا بنے گا کالیا, بس سمجھے کہ ان کو کچھ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. اچھا باقی پاویں کوئی سڑے تو پاویں کوئی جو مرضی کرے, ہم ایسے انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. اصل مقابلہ ہے کہ 2023 میں اس مافیا کو ختم کرنا ہے. چلے 2023 تو کافی دور ہے, ذرا پہلے 2021 گزارنے, پہلے پھر 2022 چھوٹے چھوٹے کمپرومائز منصور, چھوٹے چھوٹے کمپرومائز ہم نے کرنے ہیں. ہم نے وار جیتنی ہے. یہ بیٹل چھوٹی موٹی ہماری چلتی رہیں گی. شیلہ صاحبہ, یہ ان کی بات میں کافی وزن ہے. بلاول صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, ہم ان کے اتحادی ناراض ہیں, کچھ فوکس آپ لوگوں کا اس طرف بھی رہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر دفعہ منا لیتی ہے, یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا انہیں. بالکل, میں اس لیے بھی دوں گی کہ اتنی بڑی بات سننے کے بعد فواد چودھری کی کہ ہم بھی جب کوئی بل لے کر آتے ہیں تو یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, اور پھر طارق چیمہ نام ہے اگر میں غلط نہیں لے رہی, پی ایم ایل کیو کے بشیر چیمہ, طارق بشیر چیمہ, ان کا جو جواب تھا وہ تو مجھے لگ رہا ہے ان کو کسی نے روک لیا ہے چینل پہ جانے سے. وہ اتنا وہ ہم نے بھی آج ان تھا سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تو پھر یہ نیچرل تو نہیں ہوا نا. اچھا, اس کے بعد آپ کو نیچرل لگتا ہے؟ نیچرل قربت نہیں ہے, مجھے تو نہیں لگتی. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب وہ مشرف کے ساتھ تھے, اس سے پہلے ضیاء کے ساتھ تھے, پھر پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئے, پھر وہ میں آ رہی ہوں نا, باری پہ آؤں گی نا, باری دیر سے آئی نا. اچھا, آپ کی باری آئی تھی 2008 سے لے کے تقریباً 2011-12. پھر اس میں وہ ہمارے ساتھ تھے, پھر اس کے بعد پھر نون لیگ کے ساتھ ہوئے, تو ان کے ساتھ ہوئے. تو ان کے ساتھ سارے ایسے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ ہوئے, ہر ایک کے ساتھ ہوئے, ہر ایک کے ساتھ ہوئے, یہ بنے ایسے ہیں, تو ان کو کیا پتا کہ نیچرل الائنس کیا ہوتا ہے. تو اب رہی بات یہاں تک کی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وقت تھا جب سندھ اسمبلی میں 51 جو ہیں ایم کیو ایم کے لوگ ہوتے تھے, اور پی ایم ایل پی ٹی آئی نہیں ہوتی تھی, اور یہ جو تھے ایم کیو ایم کے لوگ, وہ صرف اس بات پہ انہوں نے 3 دفعہ حکومت چھوڑی کہ ہمارے زمانے میں 1 روپے 30 پیسے سے 4 روپے پہ 3 دفعہ یونٹ. جی آہستہ آہستہ, کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ ہائیسٹ لیول پر تھی پیٹرول کی پرائز ہماری گورنمنٹ میں, اور لیکن بہرحال اتنا مہنگا نہیں تھا تو انہوں نے حکومت چھوڑی تھی. آج جو ہے وہ کسی بھی چیز پہ جو ہے سوائے خاموشی کے صرف وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, چینی میں غائب ہو گئی, مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, سندھ کے 2 حصے کر دو. اب جو ہے وہ دوائیں مہنگی, سندھ کے 2 حصے کر دو. اب جو ہے وہ ای وی ایم پہ سندھ کے 2 حصے کر دو. بجلی کی قیمت کہاں چلی گئی, سندھ کے 2 حصے کر دو. تو بس انسان وہی کرتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے تمہیں کرنا کیا ہے. سندھ کے پتہ نہیں 2 حصے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہوگا. کے تو 4-5 ہو گئے. اچھا, ہمیں اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وہ حصہ دیکھنا نہ بھولیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت کے اتحادیوں کی بات ہو رہی تھی. مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ساری اپوزیشن ان سے کافی حد تک اپنے کیا کہوں اس کو خیالات, اپنے خواب ان کے ساتھ سجا کے بیٹھی ہوئی تھی. لیکن کاف لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی چلیں گے. عظمہ صاحبہ, مسلم لیگ نون کو کتنا بڑا دھچکا ہے یہ, اور ہم تو سن رہے تھے کہ اپوزیشن کافی متحرک ہو رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ قلعہ مضبوط ہے. دیکھیں, ایک تو وہ قلعہ مضبوط پہ مجھے یاد آیا کہ یہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوائیں کسی کی نہیں. اور میرے پیارے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ کیو لیگ اور ایم کیو ایم ان کے نیچرل اتحادی ہیں, تو اس کے اوپر تالیاں اور ہینڈز اپ. اور وہ میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی. پھر مجھے میری ایک آ رہی ہے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہتی ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میری گزارش ہے, میری ریکویسٹ ہے اعلیٰ عدلیہ سے, اور خاص طور پر چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب جو ہمیشہ جو ہے فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت وہ کرتے ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بجائے اس کیس کو جو ہے وہ ایک اس کے اوپر کوئی جی آئی ٹی بنائے. اس کے اندر ارشد ملک کی ویڈیو کا فورنزک جو ہوا ہے, جس کی رپورٹ حکومت جو ہے وہ جمع نہیں کرانے دیتی برطانوی ہائی کمیشن میں, اس کو شوکت صدیقی صاحب کو بلا لیں.
ساتھ میں جو ہے وہ یہ سارے ڈاٹس ملائیں جو پاناما کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، سارے ڈاٹس ملائیں، تصویر خود بخود بن جائے گی. ٹھیک. اور یہ اب عدلیہ کی اپنی عزت اور وقار کا معاملہ ہے، اس کے اوپر عدلیہ کو خود سٹینڈ لینا اتحادیوں کی ہوگا، بات ہو رہی تھی. ادروائز یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اتحادی کسی کی نہیں، یہ چھوڑ دے، اس ٹاپک کو چھوڑ دے. یہ اور میں نے جیسے کہا نا کہ ہوائیں کسی کی ایکچولی نہیں ہے، تو یہ ہوا دیکھے اور ہوا کی جو ہے وہ دیکھے، یہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ لوگ کاف لیگ کو نہیں چاہتے کہ کاف لیگ حکومت چھوڑے؟ ایم کیو ایم کو نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم حکومت چھوڑے؟ ہمارے چاہنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں منصور، ہمارے چاہنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے بھی نہیں لے سکتے نا. ایک طرف وہ حکومت میں، دوسری طرف ان کو مہنگائی کا بھی بڑا خیال آتا ہے. وہ ہم جو ہے وہ ہمیں حکومت پہ بڑے تحفظات ہیں. تو بھائی لائن کے اس طرف آؤ یا لائن کے اس طرف آؤ، بیچ میں کیا کھیل رہے ہیں یہ؟ اور اب جو لائن کی جس طرف ہے عوام دیکھ رہی ہے، سو ان کو اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے نہ. ہمیں ہمارے ساتھ دینے کی بات نہیں، خود ہی اپنے اپنے حلقوں میں نپٹ لیں گے. ابھی صداقت عباسی صاحب نے کل ایک سکول کا افتتاح کیا ہے، خالی کرسیوں سے خطاب کیا اپنے لیڈر کی طرح. صداقت عباسی صاحب، وہ مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی، وہ ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے، میں کسی وقت ٹویٹ کر کے آپ کو ضرور بھیجواؤں. صداقت صاحب، کیا یہ درست ہے؟ میں نے ایک یونین کاؤنسل میں ایک دن میں 8 پروگرام کے افتتاح کیے، 8 کے ٹویٹ کروں گا منصور آپ کو اٹیچ کر کے، عظمہ بخاری کو اٹیچ کر کے. باقی میں بھی کروں گی، اوسان خطا ہوئے ہیں، یہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان بیچاروں کی، کہ انہوں نے امیدیں لگا لی ایم کیو ایم سے، امیدیں لگا لی کاف لیگ سے، امیدیں لگا لی جی ڈی اے سے. یہ سوچیں کہ یہ ان کے کتنے برے حالات ہیں. یہ تاریخیں دینے والے یار سردیوں میں آپ نے جن سے امیدیں لگائی ہیں وہ پوری ہوں گی. بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ اور شیلا رضا صاحبہ. ناظرین، کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.